اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ ہر بندے کو اس کے حساب سے رزق دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق کو کھلا کر دے، یعنی بے تحاشا دے دے، تو لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین کے اندر بغاوت کر جاتے۔ ہر بندے کو اگر اپنی اوقات سے بڑھ کر مل جاتا تو وہ اس کا ایمان محفوظ نہ رہتا، تو پتہ نہیں وہ دنیا میں فرعون یا قارون بن کر زندگی گزارتا۔ تو اللہ چونکہ بندوں کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں تو وہ بندوں کو اتنا دیتے ہیں جتنا کہ وہ برداشت کر جاتے ہیں۔ آپ بتائیے، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ مال زیادہ دے دے تو بیوی کو نافرمان بنا دے تو پھر کیا فائدہ؟ یا اولاد کو نافرمان بنا دے پھر کیا فائدہ؟ ایک بندے کو اللہ کروڑ پتی بنا دے اور اللہ اس کی عزت اس دنیا سے چھین لے تو اس مال کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے اللہ بندے کو اتنا مال دیتے ہیں جتنا کہ وہ برداشت کر لیتا ہے اور نیکی کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو اگر تھوڑا سا زیادہ مل گیا، یہ اپنے آپ سے باہر نکل جائے گا، یہ تو خدائی بولنا شروع کر دے گا، تو پھر اللہ اس کے رزق کو تھوڑا کم کر دیتے ہیں تاکہ اپنی اوقات میں رہے اور نیکی کی زندگی گزارے۔ آج کے دور میں روٹی اور رزق کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ آج ہر بندہ رزق کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میرے پاس اچھا مال ہونا چاہیے، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ ہونا چاہیے، پسند کی جگہ شادی ہوئی ہو، میرے بچے اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم پائیں، ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزاروں، یہ نصب العین بن گیا ہے۔ تاریخ میں روٹی کو اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی کہ جتنی کہ آج ہو گئی ہے۔ دسترخوان پر 1 سالن نہیں ہوتا، امیروں کے دسترخوانوں پر 3 سالن، 4 سالن یا 5 سالن، بلکہ سالن اور کھانوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، پھر بھی اللہ پر شکوے کرتے ہیں۔ آج کے دور میں زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ بلڈ پریشر زیادہ کھانے سے ہوتا ہے، شوگر زیادہ میٹھا کھانے سے ہوتا ہے، ہائی کولیسٹرول چربی زیادہ کھانے سے ہوتا ہے، تو جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ کھانے سے متعلق ہیں۔ پھر بھی ہم اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ نے کچھ نہیں دیا؟ اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔